خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. خبریں بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں اور دلچسپ بھی، کیونکہ ہر روز منظر نامے پر کچھ نیا ابھرتا ہے اور پھر کچھ نیا ہی غروب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی ہی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے. حکومت کے لیے غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے اور آئینی ترمیم جس کا بڑا رولا کل سے مچا ہوا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں نے پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح سے کر دیا تھا، لیکن اب باقاعدہ لگتا ہے کہ حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہیں اس محاذ پر فی الحال تو کم از کم شکست ہی نظر آ رہی ہے. اس لیے انہوں نے اب باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ جی ہم کوئی آئینی ترمیم اس سیشن میں کرنے نہیں چاہ رہے اور نہ ہی اس کے لیے ابھی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اور ویسے بھی جوائنٹ سیشن میں آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. تو خود ہی حکومت نے اعتراف شکست کر کے پیچھے ہٹنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. لیکن کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ابھی اندر کھاتے کچھ نہ کچھ ان کی کچھ اور کوششیں ہیں جو کسی طرح چل رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور کل صدر آصف علی زرداری کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی کافی حد تک اب سامنے آ چکی ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے. عدلیہ کیا ریاکٹ کرے گی، مطلب جو بھی جیسے بھی یہ حکومت کرے گی، کیا اس کو خوشی سے اسی طرح منو ان قبول کر لیا جائے گا؟ اس کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ انسائڈ انفارمیشن شیئر کریں گے. اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ آج ایک ویڈیو نے سب کو چونکا دیا. وہ ویڈیو تھی جناب کچے کے ایک مبینہ ڈاکو کی، کہ جس کے سر کی قیمت بھی 1 کروڑ روپے مقرر ہے، لیکن وہ ڈاکو خود ہی کیسے محکمہ داخلہ پنجاب کو فون بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس کی پوری ویڈیو بھی ہے. یہ کیا کہانی ہے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کارکنوں کی، پی ٹی آئی کے، آئی ایس ایف کے لوگوں کی، وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رات گئے جو ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آصف زرداری، محسن نقوی صاحب، تو یہ کیا کرنے گئے تھے؟ بیسکلی آصف زرداری سے تھوڑے سے خفا ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کو پی ڈی ایم 1 کے بعد سے ہی کافی تحفظات تھے. ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور انہیں لگا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ بھی انہیں بنایا گیا. ساری انہوں نے تحریک بھی چلائی، انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور بھی یوز کروائی، کیونکہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بھی اتنی اسٹریٹ پاور نہیں تھی کہ وہ کوئی جلسے جلوس کرتے. خیر اس وقت بھی میں نہیں سمجھتی کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی بڑے جلسے ہوئے تھے، لیکن جو تھوڑے بہت انہوں نے اگر کوئی اجتماع کیے تھے جو امپریسو تھے، تو وہ مولانا کی وجہ سے تھے کہ مولانا کے لوگ بہرحال باہر آ جاتے ہیں اور وہ ایک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں. تو مولانا کو ایسا لگا کہ جیسے یوز کیا گیا، اور مولانا نے پھر اس کا برملا اظہار بھی کیا. وہ اس طرح کہ اب جب یہ دوبارہ انہوں نے پاور شیئرنگ فارمولا بنایا تو اس میں مولانا کو انہوں نے کوئی حصہ بھی نہیں دیا، جبکہ یہ جو فارم 47 کی بندر بانٹ ہوئی اس میں بھی مولانا کو اگنور کیا گیا اور ان کو اس طرح سے سیٹیں نہیں ملی جو کہ ان سے شاید کمٹ کی گئی ہوں گی یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، دونوں صورتوں میں. تو قصہ مختصر یہ کہ مولانا جو ہیں وہ اس پورے سیٹ اپ کے ساتھ چل نہیں سکے ابھی تک، اور انہوں نے ان کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب اس کے بعد حکومت نے بھی کوئی پہلے تو کوشش کی، 1-2 مرتبہ نواز شریف صاحب نے بھی رابطہ کیا، لیکن مولانا نے کوئی خاص ہاتھ نہیں پکڑایا. مل لیتے ہیں مولانا سب سے، آپ کہہ لیں اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، خوش اسلوبی سے مل لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ اب مولانا نہیں کر رہے. اور دوسری طرف مولانا نے اسی طرح سے پی ٹی آئی کو بھی درمیان میں لٹکایا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی مل لیتے ہیں، ہنستے مسکراتے تبادلہ بھی ہو جاتا ہے مسکراہٹوں کا. اور اس کے بعد گولہ باری بھی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے اوپر آج کل، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیز فائر ہے دونوں طرف سے. لیکن اس ساری صورتحال میں بھی وہ ان کے ساتھ جا کر سٹیج پہ کھڑے ہو کر باقاعدہ کوئی اتحاد بھی نہیں بنا رہے. مولانا کی چوائس ہو سکتی ہے اس بارے میں اپنی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتحاد سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ ان کی اسٹریٹ پاور کو یوز کر کے اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو بیچارے کو بیچ میں سے مکھن میں سے بال کی طرح بعد میں نکال دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ انہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایسے ہی کرے گی ان کے ساتھ، لہٰذا وہ ادھر بھی ہاتھ نہیں اب پکڑا رہے. لیکن بہرحال زرداری صاحب کے ساتھ جو کہ پہلے بہت دوستی تھی ان کی، اب بیچ میں آ کے وہ بالکل ایک طرح سے رابطہ منقطع تھا، تو کل یہ رابطہ بحال ہوا ہے. اور زرداری صاحب گئے ہیں، بندوق کا تحفہ لے کے گئے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا. محسن نقوی صاحب بھی گئے، اور خبر یہ آ رہی تھی کہ مولانا صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کا جو رابطہ بحال ہوا ہے اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ انہیں کسی طرح اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جائیں، اور ہمیں جو بھی آگے ہم آئینی ترامیم وغیرہ کریں اس میں بھی ہمیں حمایت دیں. اب جو اس کے حوالے سے اندرونی خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات تو اچھے ماحول میں کی،
اور گلے شکوے بھی ہوئے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا, پیار محبت بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے اس بات کی حامی بہرحال نہیں بھری کہ وہ اب حکومت کی کشتی میں سوار ہوں گے یا ان کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ فراہم کریں گے کسی بھی آئینی ترمیم کی صورت میں. تو اب یہ خبریں کافی مختلف سورسز سے کنفرم ہو رہی ہیں کہ مولانا نے اس حوالے سے کوئی حمایت نہیں کی. ویسے تو جو اگر نمبر گیم آپ دیکھیں تو اگر مولانا حمایت کر بھی دیں تو آئینی ترمیم کا نمبر پورا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ کلوز ضرور ہو جاتا ہے. تو اب اگر مولانا بھی ان کی حمایت نہیں کرے تو وہ نمبر اس حکومت کے لیے اور دور ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ایک ملاقات تھی یہ کم از کم اس حوالے سے تو ناکام رہی کہ مولانا نے اس طرح سے اپنا وزن جو ہے زرداری صاحب کے پلڑے میں نہیں ڈالا. تو اب مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی گیم الگ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کی چوائس ہے, لیکن بہرحال حکومت کے لیے اگر مولانا حکومت کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تو اس میں بھی پی ٹی آئی کی ہی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ون ہے, کیونکہ ان کو فائدہ یہی ہوگا کہ جتنے نمبر ادھر حکومت کے کم ہوں گے وہ چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ملے نہ ملیں ان کو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا کہ کوئی آئینی ترمیم نہ ہو سکے, قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہو سکے. اچھا, اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کافی حد تک اس بات کے اوپر تقریباً اب کنسنسس ہو چکا ہے کہ قاضی صاحب تو بہرحال نہیں ایکسٹینشن لے رہے یا انہیں مل نہیں رہی, تو ان کا تو شاید جانا اب ٹھہر چکا ہے. لیکن اب اگلی جو مہم ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ چلیں قاضی صاحب نہ صحیح لیکن قاضی جیسا ہی کوئی مل جائے, اور کم از کم منصور علی شاہ صاحب تو بالکل نہ ہوں, اور وہ شاید ان سے رابطے کر کے ان سے کوئی تعاون بھی مانگا گیا, انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی خاص کمٹمنٹ نہیں ان کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ, اس وجہ سے ان کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح دھبڑ دوس کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جی جوڈیشل پیکج نہ صحیح لیکن کم از کم یہ ضرور کریں کہ جی 3 یا 4 5 ججز کا پینل آ جائے جوڈیشل کمیشن میں اور اس سے کر لیں. اس کے اوپر ایک کنفیوژن ہے جو کل میں دیکھ رہی تھی کہ ریما عمر صاحبہ نے اپنی ٹویٹ میں بڑے واضح طریقے سے آئین کا آرٹیکل بھی دکھایا اور اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے واضح طور پر وہ سینئر موسٹ جج ہی ہوگا. یہ اب آئین میں تحریر ہے, اس بات کو سمجھیے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ جو آپ کا ایک کیا کہتے ہوتے ہیں سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ جو والا قانون ہے جو سپریم کورٹ سے متعلق ہے, جو ایکٹ ہے, اگر تو اس میں یہ لکھا ہوتا کہ چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہونا ہے تو پھر تو حکومت سادہ اکثریت سے اس کو چینج کر سکتی تھی. لیکن چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے, وہ آئین میں لکھی ہے اور وہ واضح لکھی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس طرف توجہ کیے بغیر اپنے طور پر ہی یہ ایکٹ میں ترمیم کر کے اور کر لیں گے کہ جی ہم اس طرح سے اب اپوائنٹمنٹ کریں گے, تو وہ پھر بھی ممکن نہیں ہوگا. آئین کی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا طریقہ بھی بدلیں. تو اس لحاظ سے بھی حکومت یہاں پر پھنسی ہوئی ہے. دوسرا, آج یہ بھی خبریں کورٹ رپورٹرز شیئر کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی انہوں نے نئی مہم جوئی شروع کرنے کی کوشش کی, کوئی نیا ایڈونچر کیا, تو اس صورت میں عدلیہ کی طرف سے بھی مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے بھی بھرپور جواب آئے گا. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید بڑی تعداد میں جو عدلیہ ہے اس کے اوپر ایز پروٹیسٹ ریزائن کر دے اور اس کو قبول نہ کرے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ عدلیہ کی یہ سمجھ میں آ رہی کہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے, لیکن ریئیکٹ کرنے کا طریقہ کار کیا یہ ہوگا کہ وہ ریزائن کر دیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ کس طرح بینیفیشل ہو سکتا ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ریزائن کیا ہے ان کے جانے سے اس حکومت کو فائدہ ہی ہوا ہے. وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہی ہوئے ہیں, اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ تو شکر کریں گے کہ سارے بااصول جج جو ہیں خود ہی اگر استعفے دے کے چلے جائیں تو وہ تو شکر کے سجدے کریں گے. وہ کہیں گے کہ اچھا ہے یہ جگہیں خالی ہوئیں, اب یہاں پر ہم اپنی من مرضی کی بھرتیاں کریں گے اور سکون سے اگلے کئی سال رہیں گے. تو یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ کو ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی. اگر آپ سسٹم سے آؤٹ ہو کر میدان سے باہر جا کر شور مچائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اس حکومت کو ہوگا جو اس سسٹم کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتی ہے. اگر آپ نے اس آئین کو بچانا ہے اور اس پورے ایک جو جس طرح کا بھی بچا کچا ایک آئینی سٹرکچر ہے, اگر اس کو بچانا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ سینٹٹی بحال رکھنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اپنے
لیے خود کھڑے ہوں اور اپنے ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر ریزسٹ کریں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا, مظاہر نقوی صاحب نے بھی دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ سے بھی 1-2 استعفے آئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ساروں نے آ کے نئے ججز بھرتی کر لیے, اور وہ جو ججز بھرتی ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی انہوں نے پھر اپنی چوائس سے اپوائنٹمنٹ کی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کوئی اچھا آئیڈیا تو نہیں ہے, لیکن خبریں یہ ہیں کہ بہرحال ججز کو اس کے اوپر تشویش ہے کہ اگر آؤٹ آف دا وے جا کر حکومت نے کوئی چیزیں ایسی کی جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوئیں تو اس کے اوپر اس کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کا میرا خیال ہے سب سے جو ہمیں آبویس طریقہ نظر آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ آئینی ترامیم یا اگر کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ خود سے ہی انہوں نے جی اپوائنٹ کر دیا کہ جی یہ والے ہم جج کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا ظاہر ہے, اور جب وہ چیلنج ہوگا تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور جب آپ اسٹرائک ڈاؤن کریں گے تو پھر ہی آپ ان کا کوئی بھی اس طرح کا حملہ اس کو ناکام بنا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں کو, آپ اپنی مرضی سے چیف جسٹس لے آئیں. تو اس میں ابھی کافی ہیں. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف بارز بھی اس حوالے سے تحریک چلا سکتی ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز کی گئی. اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی تھے اور اس سے پہلے بھی ان کا کافی اثر و رسوخ بھی رہا ہے مختلف بارز میں, اپنی ججز کمیونٹی میں. تو ان کا جو ایک آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ٹینیور کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کریں اور ان کے چیف جسٹس بننے میں رکاوٹ ڈالیں تو اس کے اوپر سسٹم میں کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو بھی اگر حکومت ایسا سوچ رہی ہے تو یہ مس کیلکولیٹ کر رہی ہے اور اس کا بہت زیادہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی دلچسپ خبر آئی ہے آج کہ مختلف جو اینکرز ہیں ان کو ہائر کیا جا رہا ہے پی ٹی وی میں, اور اس کے اوپر بھی کافی لوگ بول رہے ہیں. پی ٹی وی آلریڈی کافی خسارے میں جا رہا ہے, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ لاکھوں روپے کی تنخواہ کے اوپر مختلف اینکرز جو ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں, جن میں نجم ولی ہیں, اینکر رضی دادا ہیں, یا یہ بینش سلیم صاحبہ کا نام ہے, اور بھی امین حفیظ صاحب ہیں بڑے فیمس رپورٹر جیو نیوز کے. مجھے کسی کی بھرتی پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جس طرح پرائیویٹ چینلز میں ہر کوئی اپنی چوائس سے بھرتی کرتا ہے اینکرز کو, اور بہت لاکھوں روپے. ان کی تو تنخواہ بڑی کم ہے جو لاہور یہ پی ٹی وی والے فکس کر رہے ہیں. اس سے کہیں زیادہ تنخواہوں پر بہت سے اینکرز جو ہیں وہ پرائیویٹ چینلز میں کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سرکاری تنخواہ ہے وہ سرکاری خزانے سے جاتی ہے, اور وہاں پر پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جب آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اینکرز بھرتی کر رہے ہیں, پروگرام اینکرز کو ہائر کر رہے ہیں, تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا وہ صرف یہ کرائٹیریا ہے کہ وہ آپ کی مخالفین کے خلاف اگر بات کرتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں, تو لہٰذا آپ ان کو نہ صرف یہ کہ سرکاری نوکریاں دے دیں بلکہ وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آپ ان کی بھاری بھاری تنخواہیں بھی دے دیں؟ تو اس بات کے اوپر بیسکلی اس کے اوپر کوشچن کیا جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو ایک ویڈیو کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا معاملہ. شاہد بلوچ یہ ایک کچے کا ڈاکو ہے مبینہ, اور جو اشتہار آپ دیکھیں حکومت کی طرف سے چھاپا گیا ہے, جن کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے, جو ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا رحیم یار خان کے قریب, تو وہاں پر جو پولیس اہلکار شہید ہوئے تو اس کے بعد ایک یہ آپریشن کی بھی تیاری کی سن رہے ہیں ہم خبر, اور پھر ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں محکمہ داخلہ کی طرف سے اشتہار دیا گیا, نمبر دیا گیا کہ اگر کسی کو ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں, آپ کو بھی انعام و اکرام ملے گا. تو آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص جو کہ خود کو شاہد بلوچ بتا رہا ہے, اور جو اس پورے اشتہار میں جو لوگ ہیں ان میں اس کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی بڑا سلام دعا کر کے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں میں شامل بھی نہیں ہوں جس کا نام انہوں نے شامل کر دیا اس اشتہار میں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں وزارت داخلہ کو کس طرح اس بارے میں فون بھی کرتا ہوں. وہ اس نمبر پر دیے ہوئے نمبر پر مبینہ طور پر کال بھی کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کال کر کے پوچھتا ہے کہ کون. وہ کہتا ہے جی داخلہ محکمہ داخلہ پنجاب سے بات کروں. کہتا ہے جی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے یہ جو اشتہار دیا ہے اس میں جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے وہ آپ نے, ہم تو ان ڈاکوؤں میں شامل بھی نہیں تھے جن کی تصویر آپ نے شامل کی ہوئی ہے, اور میری تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے, اور ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. یہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے, ہمارے تو کچھ اور اختلافات ہیں, اور ہمیں بلا وجہ آپ لوگوں نے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو وہ اس طرح کر کے, اور وہ بھی بڑی تسلی سے, وہ جو محکمہ داخلہ پنجاب کا مبینہ اہلکار ہے وہ ان کی بات بڑے
تسلی سے سن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری گفتگو ایک چل رہی ہے. اب اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ سوالات ہی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس کے اوپر رونا ہے یا ہنسنا ہے. مثلا سب سے پہلے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر واقعی یہ شخص وہ ہے جو کہ لوگوں کو شہید کرنے میں شامل ہے تو اتنی سہولت سے وہ فون بھی کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور کوئی اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہے, یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ دوسرا, اگر وہ واقعی اس میں شامل نہیں ہے تو اس کا نام اگر غلط طور پر ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تو پھر بھی یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ آپ نے کوئی اس کی تحقیق کیے بغیر خود ہی سے ٹھک 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 جو پہلے سے کوئی دستیاب شدہ ریکارڈ ہوگا اس کے مطابق آپ نے چھاپ دی تصویریں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی کون سا ڈاکو ہے, کون سے ڈاکو پہ کون سے الزامات ہیں اور آپ نے ان کی تصویریں لگا دیں. اس طرح تو کسی کی بھی جان خطرے میں آ سکتی ہے کہ اگر آپ اس کی تصویر اشتہار میں لگا دیں اور کوئی بھی اس کو دیکھے چلتے پھرتے عام شہری کو تو وہ فون کر دے کہ جی یہ اشتہاری یہاں پھر رہا ہے, یا اس کو مار دے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کر لے. تو یہ کتنا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اگر یہ سارا ایک بلف ہے تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو ڈاکو ہے وہ بھی انصاف کے حصول کے لیے اپنی ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین بھی چلا رہا ہے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میرا نام جو ہے وہ غلط طریقے سے غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے اور میں ان میں شامل نہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ سا لگ رہا ہے. یعنی آپ سمجھ میں نہیں آپ کے آتا کہ یہ کس طرح کی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر پنجاب پولیس نے یہ سارے لوگوں کے نام ظاہر فراہم کیے ہوں گے اور کس طرح محکمہ داخلہ پنجاب نے اس کے اوپر باقاعدہ اشتہار بھی چھاپ دیا ہے. تو اس کی اب پوری وہ کریڈیبلٹی مشکوک ہو کے رہ جاتی ہے. تو اب اس کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی وہی شخص ہے شاہد بلوچ اور یہ ملوث ہے صحیح طور پر تو یہ اتنی مزے سے اتنا آسانی سے کیسے بیٹھا ہوا ہے اور مزے سے بیٹھ کر کالز بھی ملا رہا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے. تو یہ ایک آج حیران کن قسم کی ویڈیو تھی جو کہ سامنے آئی. اس کے اوپر کافی سوالات ہیں. کچھ ویڈیوز مزید بھی آج سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر. چلیے اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں.